إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ سورہ الفاتحہ کے فضائل کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ امام مسلم اپنی صحیح میں اس حدیث مبارکہ کو لے کر آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے۔ یہ بات انہوں نے 3 دفعہ فرمائی۔ تو ان سے کہا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو فرمایا اسے اپنے دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کر لیا، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ تو جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میری تعریف بیان کی۔ اور پھر جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید یعنی میری بزرگی بیان کی۔ اور پھر جب وہ بندہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کبھی یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں یہ جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ تو پھر جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ سب ہے جو اس نے سوال کیا ہے۔ تو سورہ الفاتحہ وہ عظیم صورت ہے کہ جس کی ایک ایک آیت پر اللہ رب العزت کی طرف سے پڑھنے والے کو جواب ملتا ہے۔ اسی لیے انسان کو غور اور خوض کے ساتھ، تدبر کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اس کی ایک ایک آیت کو تلاوت کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ وہ نماز میں جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر ٹھہرتے، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اسی تدبر کے تحت کہ اللہ رب العزت ہر ایک آیت کے بعد اپنے بندے کی تلاوت کے جواب میں ارشاد فرماتے۔ اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام الصلاۃ بھی ہے، کیونکہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس نماز کو، یہاں پر نماز سے مراد یہ سورت ہے، کیونکہ اس سورت کے 2 حصے تقسیم ہوئے، ایک حصے میں بندہ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اور دوسرے حصے میں اللہ سے سوال کرتا ہے۔ تو یہ ادب بھی سکھایا گیا ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت سے کوئی دعا مانگنے لگے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرے اور پھر اپنا سوال اللہ کے سامنے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ آیا اور اس نے ڈائریکٹ ہی دعا مانگنی شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بڑی جلدی میں ہو، اور پھر آپ نے اس کو دعا کے آداب سکھائے کہ پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے اپنا مسئلہ رکھو۔ تو انسان کو دعا کے آداب بھی آنے چاہیے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے دعا کے آداب سکھلائے کہ پہلے بندہ اللہ کی تعریف بیان کرے، اس کی بزرگی بیان کرے، پھر اپنی بندگی
کا اس کے سامنے اعلان کرے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، جس طرح کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اللہ رب العزت سے سوال کرے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے متعدد نام ہیں۔ ایک نام ہم نے اس صورت کا اس حدیث سے صلاۃ پڑھا، اسی طرح اس صورت کا نام جو معروف نام ہے الفاتحہ، فاتحہ کھولنے والی، آغاز کرنے والی، چونکہ اس سے قرآن مجید کا آغاز ہو رہا ہے تو اس لیے یہ سورہ الفاتحہ ہے، اور اس لیے بھی کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کے ذریعے سے نماز کا تلاوت کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اس سورت کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے یا ام القرآن بھی ہے، کتاب کی ماں یا قرآن کی ماں، اس لیے کہ یہ سورہ مبارکہ تمام قرآن کے موضوعات کا خلاصہ ہے۔ قرآن مجید میں جتنے بھی موضوعات ذکر ہوئے ہیں اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر اس کا تذکرہ فرما دیا، اور یہ بھی قرآن کے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے کا ایک اعجاز ہے، ایک ثبوت ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں جتنے موضوعات بیان فرمائے ہیں ان سب کا خلاصہ اللہ نے ایک سورت سورہ الفاتحہ کے اندر بیان فرما دی۔ اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس سورت کے اندر جو کچھ نازل کیا گیا اس میں موضوعات کا کس طرح سے ترتیب ہے، آگے چل کے انشاءاللہ جب ہم ایک ایک آیت پڑھیں گے اس کا قرآن مجید کے کس موضوع کے ساتھ کیا تعلق ہے اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اسی طرح اس سورت کا نام سورہ الشفاء بھی ہے، جیسا کہ ہم نے کل احادیث پڑھی تھی کہ صحابہ کرام اس کے ذریعے سے دم کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سوائے موت کے ہر بیماری کی شفا اللہ نے اس میں رکھی۔ اس لیے جو ہے اس صورت کو دم کے طور پر کثرت کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ہر تکلیف پر اس سورہ فاتحہ کو پڑھا ہے اور تجربہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر بے تحاشا شفا رکھی۔ اس لیے اس کو باقاعدہ طور پہ توجہ کے ساتھ دم کے طور پر اپنے آپ پر اور اپنے مریضوں پر دم کرنا، اور اس کی کچھ آداب بھی ہیں دم کے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان دم کرتے ہوئے باوضو ہو۔ دوسرا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کی تکلیف تھی، اس کو جب کہا کہ یہ دعا پڑھو اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر، تو اس کو کہا اس جگہ جہاں تکلیف ہے ہاتھ رکھو۔ تو ممکن ہے تو جس جگہ تکلیف ہے وہاں پر بندہ ہاتھ رکھے، اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، اور عموماً کوشش ہونی چاہیے کہ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، طاقت میں سے کوئی بھی، 7 علماء زیادہ اختیار کرتے ہیں کہ 7 کا عدد اللہ رب العزت کے ہاں بہت ساری چیزوں میں پسندیدہ ہے، تو 7 مرتبہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تلاوت کرے کہ یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے، اور یہ سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھنی ضروری ہے، تو اس کے ساتھ پڑھے، اور پھر توجہ کے ساتھ پڑھے، پڑھتے ہوئے اس کے معانی اور مطالب پر غور ہو کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد اس کو متاثرہ جگہ پر جہاں تکلیف ہے یا جس بھی بندے کو دم کرنا ہے اس پر پھونکا جائے۔ اس انداز میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم کرنے کا اور صحابہ کا دم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ تھتکارتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہے مجرد پھونک مارنا، اور ایک ہوتا ہے اس انداز میں پھونک مارنا جس سے کچھ لعاب کے ذرات جو ہے وہ اس جگہ پر پڑے، تو یہ اصل میں تھتکارنے کے ساتھ ہے۔ تو اس انداز میں اس سورہ فاتحہ کو دم کرنا چاہیے، اور اس کی بہت زیادہ تاثیرات، اور اس سورت کے بہت سارے اور بھی نام ہیں جو محدثین نے ذکر کیے ہیں اور علماء نے ذکر کیے ہیں، جن کی تفصیل میں ابھی یہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کی ان فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے
آگے چل کے انشاءاللہ ہم ایک ایک آیت کو پڑھنا شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔